أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा की ये 7 आयतें हैं जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 133 से ये सिलसिला शुरू हो रहा है और 141 पर यह सिलसिला खत्म हुआ। इस तरह से आप देखेंगे कि सूरत अल-बकरा का 16वां रुकू भी खत्म हुआ और हम हिंदुस्तानियों के एतबार से पहला पारा भी खत्म हो गया। इन आयतों में अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई उसका ताल्लुक सूरत अल-बकरा के उस तीसरे हिस्से से है जिसका तारुफ, जिसका तज़किरा, जिसकी कुछ वजाहत शुरू में भी कर दी गई थी, गुज़श्ता दर्स में भी की गई कि 39 आयतों की एक तमहीद के बाद, एक मुकद्दिमे के बाद आयत नंबर 40 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 122 तक बनी इसराइल का हिस्सा चलता है। इस दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने इसराइलियों के उन जराइम का तज़किरा फरमाया जिसकी वजह से वो मग़ज़ूब अलैहिम हुए, गज़ब के मुस्तहिक़ हुए, फिटकार के मुस्तहिक़ हुए, राह रास्त से हट गए और दीन हक से इस कदर दूर हो गए कि अल्लाह ताला ने उनको मनसब क़यादत से हटा दिया। तीसरा हिस्सा शुरू होता है आयत नंबर 123 से जिसका आगाज गुज़श्ता इतवार हुआ था। वो बाबे इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चैप्टर है।
اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کے انحراف کا تذکرہ فرمایا اور ان کی اس خطا کا، اس غلطی کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے خواہشات نفس کو دین بنا ڈالا، فرمایا کہ جب جب نبیوں اور رسولوں نے ان کی خواہش کے مطابق بات کی، قبول کیا، ان کی خواہش کے خلاف جب جب اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے بات کی، فرمایا فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، بعضوں کو تو مار ہی ڈالا، بعضوں کا انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اسوہ ابراہیم کا جو لب لباب ہے اور ایک ہی لفظ میں، سنگل ورڈ جس کو آپ کہتے ہیں، تنہا ایک لفظ میں جو آپ کی ساری زندگی کا عطر کشید ہے، خلاصہ نچوڑ جو ہے، وہ ہے اسلام۔ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فرما برداری، بس اللہ کا حکم ماننا، نہ خواہشات نفس کا دخل، نہ تردد، نہ شک و شبہ، نہ تاخیر، نہ توقف، بس مولا کا حکم آیا، سر تسلیم، خم، اطاعت، فرما برداری۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ حکم خداوندی ہوا کہ بت کدے میں اذان توحید بلند کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ درخواست نہیں کی کہ اللہ کچھ معاونین پیدا کر دیجئے، کچھ ہمنوا ہوں، سپورٹ کرنے والے ہوں، بس اعلان کر دیا، آگ میں پھینکا گیا، ٹھیک ہے، قبول، اللہ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکوں کا ماحول چھوڑ دو، نکل جاؤ وطن سے، حکم ہجرت آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا کہ مولا میری منزل کیا ہوگی، کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، آخر آگے چل کے حالات کیا ہوں گے، اللہ کا حکم ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے نوزائیدہ بیٹے کو، شیرخوار بیٹے کو ایک جگہ لے جاؤ اور چھوڑ دو۔ خواب میں جگہ بتا دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ بڑے ہو گئے، اللہ کا حکم ہے ذبح کر دو، ذبح کر دیا۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تردد کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ تم کہتے ہو ہم اولاد ابراہیم ہیں، تم کہتے ہو ہم اولاد اسحاق ہے، تم کہتے ہو ہم نسل یعقوب ہے، تو کہاں ہے اطاعت، فرما برداری؟ اسوہ ابراہیم کہاں ہے؟ زندگیوں سے تم نے اس اسوے کو، اس عمل کو، اس طریقہ کار کو نکال دیا اور لگے رشتے جوڑنے، نسب نامہ لگانے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ رشتوں کے جوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل اصل عمل ہے۔ عمل ابراہیم ہو تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہی معاملہ، اور اگر عمل ابلیسی ہے، نافرمانی کا ہے، تو لازمی بات ہے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہو گے، چاہے کسی کے خاندان سے ہو، کسی فرد کی نسل سے ہو۔ اس حقیقت کو اور نمایاں اللہ تعالیٰ نے کیا آنے والی آیتوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ جب حکم خداوندی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا اور اپنے فرزند ارجمند کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے کی کوشش کی تو فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول کی اور اس کو ایک دوسری قربانی سے بدل دیا، ایک فدیہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا دمبے کی شکل میں۔ وہ بڑی تفصیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کا جو چبوترا ہے اس چبوترے پر عمارت کی عوام تعمیر کیجئے۔ لہذا پہلے انسانی معمار ہیں،
اللہ تعالیٰ نے خود اس چبوترے کو نمایاں کر دیا تھا، لیکن انسانی معمار جو انسانی ہاتھوں سے بنا ہے، کعبۃ اللہ کی عمارت بنی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، جب ان دونوں نے مل کر دیواریں بلند کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تو یہ تھی کہ مولا اس عمل کو قبول کر لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوسری دعا تھی کہ اے اللہ ہم دونوں کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، اور اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کم 14 سال چھوٹے ہیں، 1-2 سال کا فرق نہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی واحد بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ ہم دونوں کو، ایک بیٹا اور ہوتا تو ان کو تھوڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں چھوڑ دیتے۔ لازمی بات ہے، باپ کی شفقت جو ہوتی ہے ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، تو وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ قرینے کے آس ہے کہ اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام تولد نہ ہوئے ہوں، اسی لیے فرمایا اے مولا مجھے اور میرے بیٹے کو، ہم دونوں کو مسلمین لگا، مسلمان رہے، اسلام پر رہے، فرما بردار بنا، اطاعت گزار بنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ نافرمانیوں کے ساتھ، منمانی کے ساتھ تم رشتہ توڑ رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کہاں یہ مور، کہاں مسور کی دال، ذرا سوچو تمہارا نسبت کا لگا لینا صحیح نہیں، زد پڑ رہی ہے یہودیت پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے ہم پر بھی پڑ رہی ہے۔ اگر ہم بھی منمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ہم لوگ اپنا مطمع نظر نہیں بناتے، اپنا ٹارگٹ نہیں بناتے ہیں، تو وہ یہودیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرما۔ تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اے اللہ اس بستی میں ایک ایسے رسول کو آپ بھیجنا جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر، تلاوت کر کر تبلیغ کرے، اور جو کتاب آپ نازل فرما دیں اس کتاب کی وہ تعلیم کر دے، اور حکمت، دانائی، شعور کی وہ تعلیم کر دے، تربیت کر دے، اور تزکیہ نفس کر دے۔ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جو روحانی امراض ہوتے ہیں، اس سے پاک و صاف کر دے، ریاکاری نہ رہ جائے، حسد نہ رہ جائے، نفاق نہ رہ جائے، دکھاوا نہ رہ جائے، نفرتیں نہ رہ جائیں، دل میں اخلاص ہو، قلب سلیم ہو، سلامتی والا دل ہو، ایسی وہ رسول تربیت کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول فرمائیں، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر فلسطین کا رخ فرمانے لگے تو مکہ مکرمہ کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، مامون جو کوئی ہو یہاں امن کے ساتھ، تاکہ پوری اطمینان کے ساتھ آپ کی عبادت ہو سکے، طواف ہو سکے، اعتکاف ہو سکے، رکوع و سجود ہو سکے۔ اور دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مولا کھانے پینے کی چیزیں فراوانی کے ساتھ عنایت فرما دے، غلہ، پھل۔ چنانچہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ البلد الامین، مکہ مکرمہ امن والا شہر بھی بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کی نعمتیں سمٹ کے مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتی ہیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہاں حیرت بھی دے کر غیر موسم میں شوکیس میں بڑے بڑے خوبصورت آم سجے ہوئے ہیں۔ جہاں آم پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں، بر صغیر میں، وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، مکہ مکرمہ میں سجے ہوئے ہیں شوکیس میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ پوری دنیا کا غلہ، رزق، پھل، میوے آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت نزا جب اس دنیا سے فرقت کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس روانگی کا وقت آ گیا، وفات کے آثار جب نمایاں ہونے لگے، تو میں نے عرض کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 175 سال ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بلکہ وصیت کی، اپنی اولاد کو جمع کر کر ایک نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام پر پیدا کیا، لہذا اب آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہا دیکھو پوری زندگی اسلام پر گزارنا، جب تم پوری زندگی اسلام پر گزارو گے تو لا محالہ موت آئے گی تو اسلام پر آئے گی، تمہاری موت وہ اسلام پر آنی چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی مدت تک بھلا رہتا ہے، نیک رہتا ہے، لیکن خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، ارتداد پر ہوتا ہے، شرک پر ہوتا ہے، گناہوں پر ہوتا ہے۔ اور اصلاً مسئلہ ہے الاعتبار بالخواتیم، اعتبار جو کیا جائے گا وہ خاتمے پر کیا جائے گا، کس چیز پر خاتمہ ہوا۔ لہذا فرمایا دیکھو اسلام پر خاتمہ ہونا ہے، اور اسلام پر خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے لیے اسلام پر عمل۔ جب ساری زندگی عمل کرتے رہو گے لازمی بات ہے جب بھی وفات آئے گی تو اسلام پر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، اور گزشتہ اتوار اس کی مختصر تشریح میں کر چکا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کے سلسلے میں ایک بزرگ نے لکھا، مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ پورے قرآن مجید میں سے ایک آیت تم اپنے لیے سلیکٹ کر لو، منتخب کر لو، جس پر تمہاری زندگی بسر ہو اور مرنے کے بعد تمہاری قبر کا کتبہ بنے، تو وہ یہ آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت میں منتخب کروں گا کہ اس میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت قابل غور ہے۔ اصطفیٰ فرمایا، یہ صفوہ روٹ ورڈ ہے، صاد فا واو۔ آپ عربک ڈکشنری میں جائیں دیکھیں گے تو اس کی جو جڑ ہے جس کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں عربی میں، وہ ہے صاد فا واو۔ صفوتن کے معنی ہوتے ہیں چنیدہ چیز، سلیکٹڈ ون، بہت چن لی گئی ہو جو چیز، منتخب کر لی گئی ہو۔ پھر یہ لفظ ترقی کر کر باب افتعال میں جاتا ہے۔ باب افتعال اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو چنی ہوئی چیز ہے اس چنی ہوئی چیز کو اپنے لیے خاص کر لینا، پہلے ہی چھانٹ لیا اچھی چیز کو، اور پھر اس اچھی چیز کو اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے خاص کر لینا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نا مصطفیٰ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ بالکل یہی کیفیت اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ دیکھو میرے بیٹو، یہ جو دین ہے نا، یہ دین یہ نہ سمجھو لوگوں کی ذہنوں کی اختراع ہے، یہ نہ سمجھو کسی ملک کا کلچر ہے، یہ نہ سمجھو رسم و رواج کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے پاس اگر دین کے نام سے کوئی چیز مقبول ہے تو وہ اسلام فرمایا۔ اسلام کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ ہوگا تمہارا کلچر، ہوگا تمہارا دستور، ہوگا تمہارا قانون، لیکن دین بحیثیت دین اسلام ارشاد فرمایا۔
وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اسلام سے ہٹ کر کوئی کسی چیز کو اپنا مذہب اپنا دین سمجھتا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مسترد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی دین سمجھ کر عمل کرتے رہو گے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، گھاٹا ہوگا۔ اسلام پہ عمل کرو۔ یہ وہ اسلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ اسلام ہے جس کی احیاء کی کوشش حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ یہ وہ اسلام ہے جو حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا دین رہا۔ یہ وہ اسلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، حضرت اسماعیل کا دین، حضرت اسحاق کا، یعقوب کا، یوسف کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، سارے نبیوں کا یہ اصل دین ہے۔ اس کے بعد جو پابندیاں نکلی ہیں وہ خرافات ہے، وہ دراصل ایجادیں ہیں لوگوں کی۔ اسلام سے، صراط مستقیم سے، یا سیدھے الفاظوں میں آپ کہہ لیجیے کہ نور نبوت سے محرومی کے نتیجے میں جو لوگوں نے مذہب کے نام پر خرافات کی عمارت قائم کر لی، وہ قدیم نہیں ہے، وہ پرانی نہیں ہے۔ غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ سب سے پرانا دین اگر ہے تو اسلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں تمہارے لیے منتخب کیا ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ جب تک کہ تم کو اس نعمت کا احساس نہ ہو کتنی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کتنی بلند ہے یہ نعمت، اس وقت تک تمہارے اندر قدردانی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے لوگوں کو اسلام کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوں گے نا۔ فرمایا ہم سے پوچھو اسلام کی اہمیت، ہم نے کیسے طرف کی یہ دین اختیار کیا، ہم کو کتنی قربانیاں دینی پڑی اس دین کے لیے، کیسے ہم کو سوسائٹی سے لڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، کیسے ہم کو وطن چھوڑنا پڑا، وطن بھی حیدرآباد جیسا وطن نہیں، مکہ مکرمہ جیسا وطن، ہجرت کرنی پڑی۔ فرمایا ہم سے پوچھو جہالت کس کو کہتے تھے اور اسلام کی نعمت کس کو کہتے ہیں۔ تو اسلام کی جو نعمت ہے اس کی وہ قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے مانگے ہم کو عطا کر دیا، لیکن ایسی ناقدری نہ ہو۔ فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قدر کرو، عمل کرتے رہو، اور عمل کرتے رہو گے اور اس دین کو اچھی طرح تھامے رہو گے تو تمہاری وفات بھی دین پر ہوگی، اسلام پہ ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بچوں کو تاکید تھی۔ کب؟ جبکہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب اس دنیا میں رہنا ذرا مشکل ہے، فرقت کا وقت آ رہا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں بھی یہ سنت جاری رہی۔ بعض تاریخی روایتوں سے ملتا ہے کہ حضرت اسحاق نے بھی ایسے ہی وصیت کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ فرمایا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے موت ظاہر ہونے لگی، نزا کا عالم، اندازہ ہونے لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ تو کیا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ گھر کا حساب کتاب کر لو، تجارت، اتنی بکریاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، کس میں کیا جائے گا، کہا نہیں۔ اپنے 12 صاحبزادوں کو جمع کر کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے کہا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں ایک خاص چیز محسوس کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری عمر میں مصر شفٹ ہو گئے تھے۔ سورہ یوسف میں پوری تفصیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، معافی تلافی ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنے والدین اور پورے 11 بھائیوں کو بلا لیا تھا، اور یہ 12 صاحبزادے اور حضرت یعقوب یہ سب مصر میں بس گئے تھے۔ تو مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مورتیوں کی پوجا دیکھی تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ ان کی نسل میں گھسے گی، یہ چیز داخل ہوگی، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے شرک کو دیکھ لینے کے بعد خاص طور پر اپنے بچوں کو تاکید کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ محسوس کیا کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر شرک کے جراثیم پیدا ہونے والے ہیں، محسوس کر لیا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہوں گی اس کا ہم تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے تاڑ لیا کہ یہ آگے چل کے مشرک بننے والے ہیں، بہت خرافات میں پھنسنے والے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے میں تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بچے پورے اسلام پر ہے، اس کی قدر کرو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشے ہو گئے تھے، بنی اسرائیل کی فطرت کا آپ نے اندازہ کر لیا تھا، اسی لیے کہا کہ میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ بتوں کی تو نہیں کر دو گے شروع عبادت کرنا۔ لیکن بہرحال وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور ان کی تربیت ایک نبی اور رسول کے ہاتھوں ہوئی، جو بھی ان کا قصور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ان بیٹوں نے معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا، تاکید کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سیٹسفائی کیا، مطمئن کر دیا، کہا نعبد، ہم عبادت کرتے رہیں گے، الہک و الہ آبائک، ایک ہی اللہ تعالیٰ کی جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے آبا و اجداد کا بھی معبود ہے، اور آبا و اجداد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق تینوں کا ذکر انہوں نے کر دیا کہ ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود رہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود ہے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود ہے، الہ واحد، ایک ہی اللہ کی بس ہم عبادت کریں گے، ہم نہیں بھٹکیں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ لیکن آگے گئے، بہت صدیوں بعد بگڑتے چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے ایک رسول سے درخواست کر رہے کہ ایک درخت ہم کو تجویز کر دیجیے، وہ درخت کی ہم پوجا کریں، تو یہ بگڑتے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اسلاف کیا تھے، تم کیا ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے مسلمان رہیں گے، مطیع رہیں گے، فرما بردار رہیں گے، اللہ کی بات ماننے والے رہیں گے۔ یہ وہ قافلہ ہے، یہ وہ پہلی جنریشن ہے جس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نیک نفوس بندے ہیں جو گزر چکے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت اور یہ وہ انسانوں کا مجموعہ ہے جو گزر چکے، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا اجر ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا اجر تم کو ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ ہو کر کے گزرے اس کا جواب تم کو نہیں دینا ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارے پردادا نے کیا کیا تھا، تمہارے لکڑ دادا نے کیا کیا تھا، تمہارے جد امجد کیا تھے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ موصوف آپ کیا ہے بتائیے، دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے کیا کیا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یہ ناز کرنا، یہ فخر کرنا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے لیے زیبا نہیں ہے۔ نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے، نسب نامہ اچھا ہونے کی وجہ سے نجات مل جائے، اس کے سلسلے میں جو غلط فہمی ہے وہ ذہنوں سے نکال کر پھینک دو۔ اس کو بہت اچھے لفظوں میں تعبیر کیا، اور ایک بڑے مفسر ہیں شیخ ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ، احکام القرآن ان کی بہت معرکۃ اللہ تفسیر عربی میں 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بہت
आला दर्जे के बुलंद पाया मुसन्निफ हैं। उन्होंने लिखा ये आयत 3 बातों को बताती है। उन 3 बातों में एक बात तो ये फरमाया कि ये यहूदियों का अपने नस्ब पर फख्र करना, उसको अल्लाह ताला ने करादम कर दिया, बेकार कर दिया। ये फख्र कोई काम आने वाला नहीं है। बुजुर्गों की निस्बत पर, बड़ों की निस्बत पर कि हम आले याकूब हैं, याकूब इसहाक के बेटे हैं, इसहाक इब्राहिम के बेटे हैं, इसी फख्र में इनकी जिंदगी बसर होती है। ये एक चीज पकड़े हुए हैं और ये नहीं पकड़े हुए हैं कि वो कैसे फरमा बरदार थे, इताअत गुजार थे, अल्लाह ताला की बात कैसे मानते थे, दीन को कैसे सीने से लगाए हुए थे। नहीं, ये सबसे कोई लेना देना नहीं। नस्ल ऊंची है। फरमाया कि ये जो उनके ज़हनों में तसव्वुर था, इस तसव्वुर पर अल्लाह ताला ने कहा ये ज़र्ब लगा दी, ये सब चलने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिसके आमाल सुस्त हैं और नसब बहुत अच्छा है तो वह नसब काम आने वाला नहीं है। फरमाया अमाल को तेज करो, अच्छे करो, अमाल अच्छे हो तो नसब नामा जो है वो जरा डेकोरेशन पीस की तरह काम आता है। घर ही नहीं है, छत ही नहीं है, बारिश हो रही और घर को आप सजा रहे हैं डेकोरेशन पीसेस से, ये तो बेवकूफी है ना, हिमाकत है। अमाल तुम्हारे कुछ भी नहीं है, मक्कारी, बेईमानी, नाशुक्री, हरामखोरी, सबके इल्जामात अल्लाह ताला ने लगाए उनके ऊपर। लिहाजा इसके साथ ये कहना हम इब्राहिम की नस्ल से, इसहाक की नस्ल से, याकूब की नस्ल से, फरमाया कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जो हजरत अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अइम्मे तफसीर में से एक बहुत बड़े इमाम है, वो फरमाते हैं दूसरी बात जो इस आयत से निकलती है वो नजात मुतवारिस कोई चीज नहीं है। नजात मुतवारिस यानी विरासत में नजात नहीं मिलने वाली है। याद रखो, विरासत में घर मिल सकता है, ड्योढ़ी मिल सकती, नजात आखिरत के दिन कामयाबी नहीं मिल सकती। फरमाया और पते की बात उन्होंने कही, नजात मुतवारिस इस्लाम में कोई चीज नहीं है। शायद फरमाया कि वहां तो क़यामत के दिन तो यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, वो दिन तो ऐसा दिन होगा कि भाई जिसको हम अपना सबसे बड़ा सपोर्टर समझते हैं, भाई मुझे मार रहा है, भाई मुझे सता रहा है, भाई वाला देख लो परेशान कर रहा है, फरमाया सबसे पहले तो वो भाई भागेगा तुमसे। फिर माँ जिसके आंचल में पहुंचकर एक बच्चे को सुकून मिलता है, फरमाया वो माँ अपने आंचल को सिकोड़ लेगी, कोई मदद नहीं। फिर वालिद साहब जो सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं और बच्चों के दिफा में खड़े रहते हैं, कहा वालिद भी काम नहीं आएंगे। फरमाया न अहलिया काम आएगी, न शौहर काम आएगा, न बच्चे काम आएंगे। वो दिन तो ऐसा दिन होगा कि उस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इब्राहिमी हूँ, इसहाकी हूँ, याकूबी हूँ, और दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं ताकि कोई है तो नाराज ना हो जाए कि मैं चिश्ती हूँ, कादरी हूँ, सोहरवर्दी हूँ, कोई चीज काम नहीं आने वाली। मुस्लिम ये पूछेगा अल्लाह ताला, और मुस्लिम की तशरीह आगे बहुत अच्छी आ रही है। अभी आप मुस्लिम लफ्ज को पकड़ लीजिए, वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम इस्लाम पर है, इताअत पर है, फरमाबरदारी पर है। और दो चीजें धीरे धीरे जीने बुलंद होते चले गए, दो चीजें और आगे आ रही हैं। तो फरमाया देखो दिल का उम्मत कद खलत। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह का कौल, दो बातें मैं अर्ज किया, तीसरी को मैं अभी डिले कर रहा हूँ, आगे की आयत में इंशाअल्लाह तीसरी की तशरीह ज्यादा से होगी। तो पहली बात तो ये फरमाया यहूदियों की तरदीद हो गई कि क्या कहते थे, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं क्योंकि नबियों की नस्ल से। फरमाया कोई काम आने वाली चीज नहीं, बकवास है तुम्हारी। दूसरी बात ये कि नजात मुतवारिस कोई चीज नहीं है, विरासत में आखिरत की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ये लिख के रख लो। इनका उम्मत कद खलत, ये वो उम्मत थी नेकोकारों की, इबादत गुजारों की, अल्लाह वालों की, कि क्या शान थी, क्या इखलास था, क्या इबादतें थी, क्या तकवा था। तसव्वुर कर लो, जो कुछ हुआ वो उनके साथ हो गया। उनको अल्लाह ने इमामत दी, क़यादत दी,
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں بڑی کامیابیاں ہوں گی، بڑی شان ہوگی، ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور لکم ما کسبتم، جو تم کرو گے نا اس کا تم کو نتیجہ بھگتنا ہے۔ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے آخرت میں تم کو نجات مل جائے، یہ بھول جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی لاج رکھتے ہوئے اولاد کو دنیا میں ذرا ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض مسائل حل فرما دیتا ہے، جیسے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیوار میں خزانہ تھا، دیوار گری جا رہی تھی، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر دیوار بنا دی اور کہا کانا ابوہما صالحا، ان کے والد نیک تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یتیموں کو ان کا خزانہ مل جائے دنیا میں۔ آخرت میں ابا نیک تھے تو مجھے بھی جنت ملے، نہیں، آخرت میں آپ نیک ہے نہیں ہے۔ اس دن ہر ایک کو اپنا امتحان دینا ہوگا، اس دن کوئی دوسرا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، وہ جواب دے دیں گے، ان کا مسئلہ وہ حل کر لیں گے۔ اب تمہارا عالم یہ ہے کہ تم ان کے اس دین کو چھوڑ کر، اس نظریے کو چھوڑ کر، اسلام کا، اطاعت کا، فرما برداری کا یہ مشرب اور یہ مسلک چھوڑ کر وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہتے ہو کہ یہودی بنو تو راہ راست پر آ جاؤ گے، یا پھر کہتے ہو کہ نصارہ بنو تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم کے موقف کو چھوڑ دیا اور کہا وقالو، اور انہوں نے کہا کونوا ہودن، یہودی ہو جاؤ، اور نصارہ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، راہ راست پر آ جاؤ گے، ہدایت پالو گے۔ نہیں، فرمایا ہرگز نہیں، قل اے رسول آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم کے مسلک پر آ جاؤ، حضرت ابراہیم کے مزاج پر آ جاؤ۔ وہ کیا مزاج ہے؟ ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، حنیفن، پوری دنیا سے کٹ کے جو اللہ کا ہو گیا تھا۔ حنیف کے معنی ہوتے ہیں مائل ہو جانا، یکسو ہو جانا۔ فرمایا پوری دنیا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ شان ابراہیمی ہے کہ مولا میرا رخ بس آپ کی طرف، آپ کا حکم، آپ کی فرما برداری، یہ ہے حنیف، یکسو ہو جانا، کٹ کر اللہ کے لیے ہو جانا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ کہیے بلکہ ہم تو عمل کریں گے، اختیار کریں گے۔ یہ جو جملہ ہے عربی میں ملت ابراہیم منصوب، زبر آپ دیکھ رہے ہیں نا، ملت ابراہیم، یہ اس زبر میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اب اس کو کھولنا چاہے تو آپ کو گرامر پڑھانی پڑے گی۔ یہ کسی چیز کا مفعول بہی بن رہا ہے، کون سا فعل محذوف ہے، مفعول لاجلی بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، ساری چیزیں بڑی ٹیکنیکل ہے۔ لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اے رسول آپ کہہ دیجئے بلکہ ہم اختیار کرتے ہیں، بلکہ ہم چلتے ہیں، بلکہ ہم چنتے ہیں اپنے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، آپ کے مسلک کو، آپ کے طریقہ کار کو۔ اور ان کی شان کیا تھی؟ حنیفن، وہ یکسو ہو کر، کٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ساری دنیا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہیں چورا لی تھی، ہٹا لی تھی، اور بس اللہ تعالیٰ کی جانب کر لی تھی۔ یہ شان ہے وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال میں تو شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تم مشرک بنے ہوئے ہو، شرک کر رہے ہو، خرافات کر رہے ہو، اور سمجھ رہے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نجات ملے گی، فرمایا ہرگز نہیں۔ اچھا یہ زد پڑ رہی ہے مشرکین مکہ پر بھی، وہ بھی تو دعویٰ کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو حضرت اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم کے فرزند، وہ بھی تو توحید پر مر مٹے، تو ذرا دیکھو ان کا مسئلہ کیا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے تو نہیں تھے، تو تم شرک کیوں کرتے ہو؟ قولوا آمنا باللہ، کہو اے مسلمانوں ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے رسول کی جانب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط،
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر، والاسباطی اور حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل پر۔ سبتن کا پلورل فارم اسباط ہے، عربی میں سبتن نسل کو کہتے ہیں، چاہے وہ بیٹی سے چلے چاہے وہ بیٹے سے چلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سبت الرسول بول سکتے ہیں عربی کے اعتبار سے، کیونکہ بیٹی سے سلسلہ چلا۔ تو چاہے یہ نسل بیٹے سے چل رہی ہو یا بیٹی سے، لڑکے سے یا لڑکی سے، جو بھی نسل، آسان الفاظ میں کہہ لیجیے چاہے پوتے ہوں یا نواسے ہوں، اور چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، چاہے پوتے ہوں پوتیاں ہوں، چاہے نواسے ہو نواسیاں ہوں، یہ سب کو سبتن کہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسباطی جو ارشاد فرمایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو نبوتیں چلی نا، ایک سلسلہ دراز ہوا، کئی نبی آتے چلے گئے، اور ان نبیوں میں حضرت داؤد ہے، ان نبیوں میں حضرت سلیمان ہے، ان نبیوں میں حضرت یحییٰ ہے، ان نبیوں میں حضرت زکریا ہے، اور بھی ہے۔ لازمی بات ہے قرآن مجید میں چند کا تذکرہ ہے، تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ اور ہم ایمان قبول کر چکے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا ہے حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر اور ان کی نسل پر، ان کے فرزندوں جو جو ہوئے ان پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ عطا کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دیگر اور نبیوں پر، النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، الحمدللہ ہم ان میں کسی کے درمیان احترام کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اعتقاد کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جیسی محبت اور احترام اور جیسا تقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسی حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا۔ کسی کی کسر شان ہم نہیں کرتے، کسی کی شان میں الحمدللہ گستاخی کا ہم تصور نہیں کرتے۔ کتنا مسلمانوں کو آزمایا گیا عیسائیوں کی جانب سے، کتنا مسلمانوں کو آزمایا گیا یہودیوں کی جانب سے، لیکن کبھی کسی مسلمان کے منہ سے نہ قلم سے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایک جملہ نکلا اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایک جملہ نکلا۔ تاریخ گواہ ہے، کبھی نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف کیا ہوتا رہتا ہے آپ ذرا دیکھ لیجیے ان کی بدتمیزیوں کو۔ یہودیوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا وہ دیکھ لیجیے، اور عیسائیوں نے جو یہودیوں کے اوپر الزامات لگائے وہ آپ دیکھ لیجیے۔ اور پھر یہ تو انبیاء علیہ السلام کو تسلیم ہے۔ ہم کو جس فکری سانچے میں ڈھالا گیا، جو ہماری تربیت کی گئی، یہ ہمارا عالم یہ ہے کہ کتنی مصیبتوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان جھوٹے خداؤں کے سلسلے میں بھی کبھی گستاخی، بدتمیزی، گالی گلوچ نہیں کرتے جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جن کے کوئی وجود ہی نہیں تھا، جو فرضی ہیں، خیالی قسم کے ہیں، لیکن نہیں کہتے آپ کسی کی دل آزاری ہمارا مسلک ہی نہیں ہے، مسلمان کرتا ہی نہیں۔ ہاں حق بیان کرے گا، اللہ کی توحید بیان کرے گا، اور یہ کہے گا کہ اللہ سے ہٹ کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو حق ہے، سچائی ہے، یہ تو ہم بیان کریں گے۔ لیکن گالی گلوچ، دل آزاری، گندے الفاظ، یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ہی نہیں کی ایسی۔ ہماری تربیت تو محبتوں پر ہے، ہماری تربیت تو الفت پر ہے۔ گندگی سے ہم نفرت کرتے ہیں، گندے آدمی سے ہم نفرت نہیں کرتے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر گندے آدمی سے نفرت ہوتی تو ہم مجھے تمام جاؤ تو مرو بدوا دے کے چھوڑ دیتے، لیکن نہیں، ہم لوگ محبت سے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دائی کا مزاج ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے، کہ جیسے باپ یا ماں کا مزاج اپنی اولاد کے سلسلے میں، کہ باہر جا کر بچہ کھیل کود کر کپڑے گندے میلے کچیلے کر آ جائے، ماں باپ اس سے نفرت نہیں کریں گے، اس کے کپڑوں کو
کو دھوئیں گے، اس کے بدن کو دھوئیں گے، نہلائیں گے، اس کی تربیت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے بچے سے۔ تو ایسے ہی ایک جو داعی ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کا مدعو اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کتنا ہی خراب ہو جائے، گندا ہو جائے، میلا ہو جائے، جو بھی آپ لوگ استعمال کرنا ہو کر لیں، نفرت اس سے نہیں ہوگی، اس کی بدکاریوں سے ہوگی، بدعمالیوں سے ہوگی، اس سے تو محبت کریں گے، اس کو تو ہم قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو ہمارا مزاج یہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت فرمائی سارے نبیوں کا احترام، سارے نبیوں کی شان میں ادنا قسم کی گستاخی تمہارے لیے جائز نہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم تو ان کے لیے سراپا اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، بات ماننے والے۔ اسلام 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 کتنا ریپیٹیشن ہے، ذرا آپ خیال کر لیجیے۔ یہاں بھی اعتراف کروایا گیا نحن له مسلمون، پہلی سیڑھی چڑھو تم اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اعتراف کی، وحدانیت کی، توحید کی، رسالت کی پہلی سیڑھی، عقیدے سے تم مسلمان ہو جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر انہوں نے ایمان قبول کر لیا ویسا ہی ایمان جیسے کہ تم نے قبول کر رکھا ہے۔ کون؟ ہم لوگ تھوڑی تھے اس وقت، صحابہ تھے نا، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، عشرہ مبشرہ ہے، اور بدری صحابہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ گیدرنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تمہارا ایمان ابوبکر کے ایمان کی طرح ہو جائے، تمہارا ایمان عمر کے ایمان کی طرح ہو جائے، تمہارا ایمان عثمان کے ایمان کی طرح ہو جائے، علی کے ایمان کی طرح ہو جائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ معیار ہے صحابہ ہمارے ایمان کے لیے، یاد رکھیے۔ اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے صحابہ کے سلسلے میں تفسیر نہ کرو، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کسوٹی میں ہم کسے جائیں گے، اگر ان کے مطابق ہم ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں، ان کے مطابق ہم نہیں ہیں تو ہم ایمان پہ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پہلی جنریشن جن پہ قرآن پاک نازل ہوا، قرآن مجید نے جن کی تربیت کی، وہ پہلی نسل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پروان چڑھی، وہ صحابہ کی نسل ہے، صحابہ کی جماعت ہے، جن سے محبت کرنا اور جن کو اپنا آئیڈیل بنانا عین ایمان کا تقاضا ہے۔ جو اس حقیقت سے محروم ہے تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے ایمان میں شک ہے، ذرا ایمان اس کا نامکمل قسم کا ہے، کتنے پرسنٹ ہے بس اللہ ہی جانے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اس حقیقت سے منہ پھیر رہے، تولوا پیٹ پھیر رہے ہیں، تو پھر وہ اسلام کی مخالفت پر ہے، فی شقاق، مخالفت پر، دین کی مخالفت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بار بار اسلام کا تعارف کرایا اس کے وہ مخالف ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے رسول آپ کے لیے تو ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہوگا۔ ان کی اتنی مخالفت ہے، مشرکین مکہ کی الگ، یہودیوں کے الگ، عیسائیوں کے الگ، ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا مخالف بنی ہوئی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فَسَيَكْفِي، قریب اللہ تعالیٰ کافی ہوگا ان کے مقابلے میں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اور اہل ایمان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، مخالفین کی مخالفتوں کو سن رہا ہے، علیم اہل ایمان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، مشرکین کے مخالفین کے مقصد کو جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے دین میں ڈھل جاؤ۔ وَمَا أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے۔ یہ صبغہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال فرمایا کہ بیپٹیزم کا تصور ہے نا، حوض میں قرآن مارتے ہیں نا، دھل گئے تو گناہوں سے دھل گئے تو، فرمایا یہ سب کسی مصنوعی رنگ میں رنگنے سے، ڈبکی لگانے سے اور گنگا میں سر چھپانے سے تم پاک ہونے والے نہیں ہے، اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کا دین اصل ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اعلان کرو دوسری سیڑھی، اور ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ اب تک ریپیٹیشن کس کا ہوا؟ نحن لہو مسلمون، نحن لہو مسلمون، اسلام اسلام اسلام۔ اب آ گیا اگر اسلام ہے
दावा कर रहे हो कि तुम मुस्लिम हो, तो फिर अगर दलील दो, और वो दलील ये है कि वनहनु लहु आबिदून, हम उसके इबादत गुजार हैं, सारी बदन की इबादतें, माली इबादतें सब करने वाले हैं। अभी इसमें नमाज आ गई, ज़कात आ गई, हज आ गया, रोजा आ गया, सारी इबादतें आ गई। उमूमी बात इरशाद फरमाए, हम अल्लाह की इबादत गुजार हैं। दूसरा दर्जा हो गया, देखिए खाली इस्लाम से काम नहीं चलने वाला, दावा मुसलमान है मुसलमान है नहीं, उसके साथ दलील की जरूरत है, और दलील है इबादत। कुला तुहाजुना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, तुम अल्लाह ताला के बारे में क्या हुज्जत कर रहे हो? अजीब बेवकूफ हो, ये कह रहे हो अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, कैसा? अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, तुम खुद कहते हो, मुसीबत में फंस जाते हो, अरे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तो इतनी अच्छी थी, ऊपर वाले को मंजूर था, तुम खुद कहते हो, तुम खुद कहते हो कि क्या हुआ, इतने पैसे लगाए, तिजारत फ्लॉप हो गई, ऊपर वाले की ख्वाहिश, ऊपर वाले की मर्जी, तो सबसे बड़ा तो है ही ऊपर वाला, तुम खुद एतराफ करते हो। लेकिन आलम ये है कि अल्लाह के सिलसिले में भी हुज्जत करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं। कुल अतुहाजुना फिल्लाहि, ए नबी आप इनसे पूछिए क्या तुम अल्लाह के मामले में हुज्जत कर रहे हो? वो रब्बुना व रब्बुकुम, सबका रब तो वही है, मेरा परवरदिगार वही है, तुम्हारा परवरदिगार वही है, मेरा रब वही है, तुम्हारा रब वही है, सारी जिंदगी अता करने वाला वही है, मुकद्दस से मुकद्दस हस्ती को पैदा करने वाला वही है, मुकद्दस से मुकद्दस हस्ती को उठा लेने वाला, मौत से दोचार करने वाला वही है। सब कुछ छोड़ो, उसके सिलसिले में क्या बहस भाई, उसके आगे तो झुक जाओ, उसकी बात तो मानो। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, याद रखो अल्लाह ताला के सिलसिले में बहस और हुज्जत करके तुम कामयाब नहीं हो सकते, और जहां तक हमारे नामे आमाल का मसला है उसके जवाब दे हम हैं, लना आमालुना और वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे नामे आमाल के जवाब दे तुम हो, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। दीन के माने वहां पे जवाब, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला की जानिब से पूछा जाएगा तो जवाब देना, ये कैफियत, जो तुम करना है वो करो, अल्लाह के पास जवाब दो, जो हम करना है वो हम करेंगे। अब आगे तीसरा जीना, तीसरी सीढ़ी, या आप यूं कहिए तीसरी मंजिल पे आप पहुंच गए। वनहनु लहु मुखलिसून, हम इबादत भी करते हैं तो पूरे इखलास के साथ, दिखावा नहीं है, कल्चर नहीं है, ये सेलिब्रेशन नहीं है, तमाशा नहीं है, दिल बहलाने के लिए नहीं है, बस अल्लाह के होने के लिए हम उसकी इबादत करते हैं इखलास के साथ। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पूरे इखलास के साथ तुम इबादत करो। और इखलास किसको कहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं तीसरी सदी हिजरी के, वो जमानी खैर का जमाना था, उन्होंने बड़ी प्यारी तशरीह की, उन्होंने कहा कि अल इखलास सिर्रुन बैनल्लाहि व अब्दिही, फरमाया देखो इखलास जो है ना, अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज का नाम है, सिर्रुन बैनल्लाहि व अब्दिही, अल्लाह और बंदे के दरमियान एक सरबस्ता राज है, एक छुपा हुआ राज है। और उसकी तशरीह करते हुए कहते हैं वो कि ऐसा राज सिर्रुन बैनल्लाहि व अब्दिही ला यअलमुहु मलकुन फयक्तुबुहु वला इब्लीसुन फयुफ्सिदुहु, जिसको फरिश्ते को भी इल्म नहीं है कि वो लिखे। एक इखलास दिल की कैफियत, फरिश्ते को भी इल्म नहीं, बस मौला जानता है ये मेरे लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फरमाया कि इब्लीस को भी इल्म नहीं है कि बिगाड़ने की कोशिश करे, इब्लीस को भी नहीं मालूम। नमाज जाहिरी है वो तो जानता है, उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश, दिल जुड़ा हुआ है आपका अल्लाह ताला से, दुनिया को भूल कर आप अल्लाह ताला की शान में मगन है, ये तो बस अल्लाह ताला जानता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो याद रखो, जो आमाल मेरे लिए कर कर मेरी खुशनुदी हासिल करनी चाहिए, वो अगर तुम किसी और के लिए कर रहे हो तो शिर्क कर रहे हो। हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ऐलान है कि मन आमिला अमलन, किसी ने कोई वो अमल किया जिससे मेरी खुशनुदी मतलूब होनी चाहिए, और उसने
کسی اور کو اس میں شریک کر لیا دکھاوے کی شکل میں، ریاکاری کی شکل میں، تو فرمایا انا اغنی شرکاء عن شرکہم، میں بے نیاز ہوں، ایسے ملاوٹ والے عمل کو میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس ملاوٹ والے عمل کو، ہم لوگ ملاوٹ والے چاول کو قبول نہیں کرتے، آٹے کو قبول نہیں کرتے، تیل کو، دال کو قبول نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ملاوٹ والی نماز کو، ملاوٹ والی زکوٰۃ کو، ملاوٹ والے حج کو قبول کرے گا؟ سوچیے آپ، وہ تو غیور ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو تیسرا زنا ہے، اور یہ سیڑھی پار کر گئے، یہ زنا پار کر گئے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے مقبول، قیامت کے دن کامیابی تمہارے قدم چومے گی کہ اسلام ہو، عبادت ہو، عبادتوں میں اخلاص ہو۔ اسلام بغیر عبادت کے وہ پودا ہے جس میں پھل پھول نہیں ہے، اور عبادت وہ پھل پھول ہے جس میں رس نہیں، مٹھاس نہیں، اگر اخلاص نہ ہو۔ یاد رکھو یہ اخلاص مطلوب ہے، یہ اخلاص مطلوب۔ آپ نے کتنی مرتبہ حدیث سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا بطور علامت ذکر فرمایا کہ قاری صاحب قرآن پڑھتے تھے لیکن اخلاص نہیں تھا، اور اللہ کی راہ میں مجاہد نے بڑا جہاد کیا لیکن اخلاص نہیں تھا، اور ایک سخی داتا بہت خرچ کرتا تھا لیکن اخلاص نہیں تھا، تو کیسے ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا؟ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ اخلاص جو ہے اعمال کو ویلڈ بناتے ہیں۔ مصیبت کیا ہے؟ دیکھیے مصیبت یہ ہے کہ ابلیس بہت پریشان کرتا ہے، ایک بری بیماری میں، ایک بری لت میں مبتلا کرتا ہے، جس کو میں تو کہوں گا کہ بس وہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ عمل نہ کرتے ہوئے، نیکی نہ کرتے ہوئے نیکی جتلاتے بعض لوگ، میں یہ کر دیا، میں وہ کرے ہی نہیں سرے سے، لیکن جتلاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں جن کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں یحمدوا بما لم یفعلوا، جو نہیں کیے اس پر ان کی تعریف ہو، فرمایا ان کو تو جہنم سے نجات نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے منہ میاں میٹھو ورنہ بلا وجہ اپنی شان میں قصیدے سنا رہے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور کچھ بھی نہیں کیا، تو ارشاد فرمایا یہ تو بس جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کو میں نے عرض کیا نا، ایسا لگتا ہے جس سے بس نفاق ہے، یہ بہت برا درجہ ہے، تباہی تباہی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا کہ نہ کر کے بھی بس لسٹ بنا رہے ہیں اپنی نیکیوں کے۔ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے کمتر درجے کا گناہ ہوتا ہے ریاکاری۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی اس کو بار بار سناتے رہنا، لوگوں میں مشہور کرنے کی کوشش کرنا، فلاں کی مدد کر دی ہے، ہمیشہ ہر موقع میں پڑھایا، میں دیا پیسے، وہ تھوڑی کر سکتا تھا پیمنٹ، میں نے مدد کی اس کی، مسجد بنا دی، بار بار ذکر کرنا، میں مسجد بنا، میں پورا اس کا خرچہ۔ اور مرحوم مولانا عاقل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے پاس وہ گئے تو انہوں نے کہا بیٹے ادھر آؤ، وہ تیسرے حج کی جو سراہی ہے نا اس کا پانی لا کے مل سب کو پلاؤ، تو یہ بتانا کہ میں اتنے حج کیا، نیکیوں کی لسٹ، اتنے پارے روزہ پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، نمازیں وہ پڑھتا ہوں، تو کیوں کرتے ہو بھائی؟ اللہ کے لیے کرتے ہو نا، لوگوں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ فیہ، جو نیکیوں سے شہرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملتا، کیوں برباد کرے اپنے اعمال کو؟ یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھایا کہ یہ شرک خفی ہے، کہ اس کے ذریعے سے تم بس اللہ کے ساتھ کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اس سے بھی اعمال اکارت چلے جاتے ہیں۔ لہذا اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر پردہ ڈالیں، اپنے اعمال کو نیکیوں، یہاں پہ نیکیاں مراد ہے، لازمی بات ہے آپ کے دنیاوی کاموں سے ان کو بحث میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنی تجارت کا ایڈورٹائز مت کیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ضروری چیزوں کا مظاہرہ نہ کیجیے، نیکیاں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اعمال کرنا ہے اس میں غیر اللہ کو شامل مت کیجیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بالکل احتیاط۔ اس معاملے میں ذرا ہم فیل ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں فیل ہو جاتے ہیں
کہ اکثر و بیشتر اپنے نیکیوں کا تذکرہ ساتھیوں میں، دوستوں میں، ادھر ادھر، اور آج کل تو اللہ تعالیٰ دے دیا ہے، واٹس ایپ دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، اور سب میں اپنے نیکیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اپنے نیکیوں پہ پردہ ڈالیے، جس کے لیے آپ نے کیا وہ جانتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اگر آپ نے مٹھی میں دبا کر 1 روپیہ کسی غریب کو دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب ترین گھر والوں کو خبر نہ ہو، لیکن اللہ کو خبر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھا ہاتھ عطا کیا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں، لیکن اللہ کو خبر ہے، یاد رکھو، محفوظ ہوگا، اجر دے گا۔ لہذا دکھاوے کی کوشش نہ کرو، اخلاص کے ساتھ بس کامل اللہ کی خوشنودی کے لیے تو عمل کیا کرو۔ یہ تیسرا درجہ ہے، یہ تیسرا امتحان بھی ہم نے پاس کر لیا نا۔ آج کل ہوتا نا انٹرویو کا فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، تھرڈ اسٹیج، یہ تیسرا مرحلہ بھی ہم نے اگر پاس کر لیا تو بس آخرت کی سرخ ہوئی۔ فرمایا دیکھو اسلام، عبادت، اخلاص، تینوں ایک کے بعد ایک مرحلے چل رہے ہیں۔ یہ اخلاص ہے نبیوں کی شان، یہ اخلاص ہے نبیوں کی میراث، یہ اخلاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یہ اخلاص ہے صحابہ کا اسوہ جس کو اپنانے کی شدید ضرورت ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، پورے اخلاص کے ساتھ ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ ہماری عبادتیں اور یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری، یہ سیلیبریشنز نہیں ہیں، یہ دکھاوا نہیں ہے، اس سے عہدے نہیں لینا ہم کو، اس سے شہرت نہیں حاصل کرنی ہے، سب چیزیں بالائے طاقت بس اللہ خوش ہو جائے، ایک ہی مطلوب ہے ہمارا۔ ہم تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسلیں، میں نے بھی عرض کیا تھا نا، اسباط بیٹوں پوتوں پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو کہتے ہیں۔ کانو ہودا و نصارہ، کیا یہ یہودی تھے؟ حضرت ابراہیم یہودی؟ تم اپنی تاریخ سے بتاؤ، اپنی تورات سے بتانے کی کوشش کرو، اپنی انجیل سے بتانے کی کوشش کرو، اور نصارہ عیسائی تھے؟ دیکھیے سوچنے کی بات ہے، ابھی میں عیسائیوں کے عقیدے کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام لیوا ہے اور بیپٹزم کر لے تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن گئے۔ تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو حضرت عیسیٰ نہیں تھے نا، وہ بیچارے پھنس جائیں گے اس دور کے لوگ پورے کے پورے۔ لاجک کہتی ہے نہیں کہتی؟ تم بھی مانتے ہو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے انبیاء گزرے، رسول گزرے، نیک لوگ گزرے، پوری تاریخ گزری نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو کروڑ نفوس گزرے، انہوں نے بیپٹزم نہیں کیے نا، انہوں نے تو نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کا دعویٰ۔ تمہاری انجیل بھی نہیں کہتی ہے، تمہاری بائبل بھی نہیں کہتی ہے، تو اس کے بارے وہ پھنسیں گے نعوذ باللہ، چاہے وہ نبی ہوں۔ تو اس کے معنی تمہارا نظریہ غلط ہے، بدعت ہے، خرافات ہے جو تم نے بعد میں گھڑ لی۔ دین پہ عمل کرنا ہو تو حضرت ابراہیم کے دین پہ عمل کرو، حضرت اسحاق کے دین پر عمل کرو، حضرت اسماعیل کے دین پر عمل کرو، حضرت یعقوب کے دین پر عمل کرو۔ اس حقیقت کو سمجھنا، جو سورس ہے نا جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، وہ سورس کو پکڑنا یاد رکھیے۔ اور ہمالیہ کے دامن میں آپ جائیں گے تو شفاف کرسٹل پانی ہے، لیکن وہ یوپی میں جا کے دیکھیے، وہ غلاظتوں کا نالا ہے گنگا کے نام پر، ڈبکی لگا کے پاک ہونے کی وجہ اور گندے ہوتے ہو تم اس میں۔ کیوں؟ سورس صاف ہے، بعد میں ملاوٹیں آتی چلی جاتی ہیں، سورس صاف ہے۔ اس حقیقت کو اگر پالے مسلمان، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نام کے ساتھ لگاتے ہیں قادری، میں بھی احترام کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لگائیے، لیکن آئیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بنیاد الطالبین، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ اس پہ ہم بھی آ جائیں، پڑھو ایک بار، قادری ہونا ایک بار پڑھو کتاب، ایک بار پڑھو، اس کے بعد آؤ میرے پاس، پڑھنا عقیدہ پورا کا پورا، وہاں نہیں سورس تک نہیں جائیں گے، حیدرآبادی قادریوں کو پکڑ کر رہیں گے، میں قادری کو نہیں۔ قادری کیوں لگاتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، قابل قدر ہے، لیکن
ان کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ان کی خود کتاب پڑھو نا، بنیاد الطالبین کیا لکھتے ہیں دیکھو، آگے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، وہ نہیں کریں گے. ہے ابراہیمی، حضرت ابراہیم کے مسلک پر عمل نہیں کریں گے. ہے موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے. بس نام کے ساتھ لگانا ہے ہم کو، اسی میں کامیابی ملنے والی ہے سمجھتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، یہ تیسری بات آنے والی ہے، ابھی آگے آئے گی. فرمایا کہ دیکھو کیا تم یہ کہتے ہو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی نسلیں یہ یہودی تھے، عیسائی تھے؟ نہیں. قل انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی ہو اور وہ چھپا کے رکھتا ہو. حضرت ابراہیم کے اس میں کو چھپاتا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھپاتا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھپاتا ہو، اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھپاتا ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. یہ امانت ہے، امانت تم لوگوں کے سامنے گواہی دو، بتاؤ کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ حقیقت ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ آپ کو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہ سمجھو. غافل ہرگز نہیں ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، غافل نہیں ہے. اور جب پکڑے گا تو ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پٹی پٹی رہ جائیں گی، میدان حشر میں پھنسوگے تو پتہ چلے گا. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. بے آئینی وہی آیت پھر اعادہ ہے، لیکن ایک شان کے ساتھ، ایک تبدیلی کے ساتھ، کہ یہ وہ امت ہے جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں پوچھا جائے گا تم سے انہوں نے کیا کیا. یہ ذرا مذمت کے معنوں میں ہے، یہ مذمت کے معنوں میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے دین کی شکل بگاڑ دیے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے دین کی شکل بگاڑ دی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی شکل بگاڑ دی، وہ بگاڑ دینے والوں کا سوال تم سے نہیں ہوگا. اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارا سوال تم سے ہوگا، اور تم اگر دین پر آ جاؤ گے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے تو تمہارا سوال تمہارے ساتھ رہے گا. وہ ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا دادا ابا کیا تھے، پردادا کیا تھے، کہ انہوں نے کیا خرافات کی، کیا گناہ کیا، کیا شرک کیا، کیا بے دینی پہ چل پڑے، ان کا تھوڑی پوچھا جائے گا، ہرگز نہیں. یہ تیسری بات جو میں وہاں پہ ادھار رکھا تھا نا، کہ دو باتیں میں نے بتائی تھی امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک یہ فرمایا یہودیت کی تردید ہے اس آیت سے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائے کتنے سو رہے تھے، کتنے جاگ رہے تھے. اگر ابھی سوال جواب ہو جائے تو پتہ چل جائے گا. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ نجات متوارث کوئی چیز نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے لکھی عذاب متوارث بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے. فرمایا نہیں، ہر انسان گناہگار نہیں پیدا ہوتا ہے، تم تمہارے اعمال کے ساتھ ہو. اگر تم نے اچھے اعمال کیے تو تم نیکوکار گناہگار نہیں. عیسائیت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، یاد رکھیے ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کفارہ نہ مان لے، اس وقت تک وہ گناہگار ہے. فرمایا ہرگز نہیں، کہ عذاب متوارث بھی کوئی چیز نہیں ہے. انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان اپنی فطرت میں بس خاکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خاک کے پتلے کو پیدا کر دیا. اعمال اچھے ہوں گے تو تمہارے ابا کے بارے میں، دادا ابا کے بارے میں، امی کے بارے، کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تم ٹھیک ٹھاک چلو جنت کی طرف. تم بگڑے ہوئے اور ابا ولی اللہ تھے، دادا ابا ولی اللہ تھے، کامانے اللہ نہیں ہے. نہ اوپر سے نجات تم کو ملے گی، نہ اوپر والوں کی سزا تم کو ملے گی. یہ طرح دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی. بظاہر تکرار ہے لیکن معنوں کے اعتبار سے استقرار ہے. ایک نیا مفہوم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اس دین کا تعلق تمہاری صفات سے ہے، تمہاری ذات سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر تو ایمان رکھو،
اسلام کی عمارت میں داخل ہو رہا ہوں، اور اسلام خالی خلی ایک نام نہیں ہے کسی مذہب کا، بلکہ عبادتوں کا ایک نظام ہے۔ عبادت کرو اور عبادتوں میں تمہاری نیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس حرم کی عمارت کی تعمیر فرمائی تھی، اس کو قبلہ جب بنایا گیا تو لوگوں کے کیا اعتراضات ہوئے، یہ وہی باب ابراہیمی کا ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔